أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ترجمة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लोगों के लिए ऐलान है अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन मुशरिकीन से बरी है, व रसूलुहु और उसका रसूल भी, फ़इन तुबतुम पस अगर तुम तौबा कर लो, फ़हुवा पस वो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, व इन और अगर तवल्लैतुम तुम एराज करो, मुँह फेरो, तो फ़अलमू पस खूब जान लो, अन्नकुम कि बेशक तुम गैरु मुअजिज़िल्लाह अल्लाह को आजिज़ करने वाले बिल्कुल नहीं, वबश्शिरिल्लज़ीन कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम और काफिरों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो, इल्लल्लज़ीन सिवाय उन लोगों के आहदतुम जिनसे तुमने मुआहिदा किया, मिनल मुश्रिकीन मुश्रिकों में से, सुम्म लम यंकुसूकुम शैया तो उन्होंने तुम्हारे साथ किसी किस्म की कमी भी ना की, वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन
اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم ان کے معاہدے کو ان کی مدت تک جو مقررہ ہے اس تک پورا کر دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، متقین کو پسند فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لیے عام اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، سو اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو یہ جان لو کہ بلا شبہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہ کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی اور کی مدد کی، سو تم ان کے معاہدے کو ان کی مدت مقررہ تک پورا کر دو، بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 3، اس کے اندر جو ہے جیسے شروع پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک سے بالکل بری ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی بھی بندہ عبادت کرے اور مانگے کسی اور سے، اللہ کے آگے بھی جھکے اور کسی اور کے آگے بھی جھکے، اللہ کا بھی قانون جو ہے وہ چلے اور کسی اور کا بھی ساتھ چلے، یہ قابل برداشت بات ہے قطعاً نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نہ ذات میں نہ صفات کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ شریک بالکل نہیں ٹھہرانا۔ اور یہ بھی جیسے یہ اعلان ہوتا ہے نا کہ یہ اعلان حکومت پنجاب کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ اعلان حکومت پاکستان کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ اعلان حکومت کشمیر یا خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ ان کی طرف سے ہے یا امریکہ کی طرف سے ہے، پوری دنیا کا جہاں مرضی سے اعلان ہو اس کی بھی پابندی جو ہے وہ بعض اعلان تو بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ اعلان جو ہے یہ ایسا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی بندہ کہے نا کہ علماء مسالک کی بنیاد پر تفرقہ بازی ہوتی ہے کرتے ہیں، یا جو ہے وہ کسی کا کوئی قول ہے کسی کا کوئی قول ہے اور اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے اندر اختلاف اس میں اس پر بھی کوئی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے اور ساتھ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی، یعنی اللہ نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے کہ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، یعنی اس سے بڑا اعلان کوئی بھی نہیں ہے۔
اور وہ اعلان کیا ہے؟ الناس، سب لوگوں کو یاد رکھو کہ سارے جتنے بھی انسان ہیں، یوم الحج الاکبر، کہ حج اکبر یعنی جو حج ہوتا ہے نا، جو ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حج ہوتا ہے تو اسے عرب کے اندر حج اکبر کہا جاتا تھا، اب بھی ایسا ہی ہے، اور عمرہ جو ہے حج اصغر کہا جاتا ہے۔ بعض نے اسے اور بھی جو ہے وہ چیزیں نکالی ہیں، لیکن حج اکبر جو حج کرنے بندہ جاتا ہے، جس کے بہت بھاری رقم آج کل لگ رہی ہے، اور حج اصغر جو ہے وہ عمرہ، اور عمرہ بھی عمرہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج کیا، یا پھر جو ہے اس نے عمرہ کیا جس نے میرے ساتھ کی جو ہے وہ حج کیا یا عمرہ کیا، میرے ساتھ عمرہ کیا۔ تو اس کی بھی بڑی جو ہے، لیکن سب سے جو بڑا اعلان آج ہے مختصر ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل مشرکین سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کا بھی یہ بھی تعلق نہ جوڑے کیونکہ وہ اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین، یہ تیسرا جو ہے وہ اعلان کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے بالکل بیزار ہیں۔ کیا تھا کہ اب وہ پیچھے جو ہے وہ گزر گیا، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حج جو کرتے تھے عرب کے لوگ، اس میں طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، اور حج کرنے کے لیے مشرک بھی آ جایا کرتے تھے، وہ ساتھ لات منات عزا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ساتھ کہتے تھے۔ تو دیکھیں مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو وہ مشرک جو ہے، لیکن جو کچھ مشرک جو ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، میں بالکل واضح طور پر نہیں لیکن میں اشارتاً جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عرب کے مشرکوں کو کوئی بھی جو ہے وہ پریشانی ہوتی تو پہلے کہتے لات منات عزا، وہ اب انہیں پکارتے، لیکن جب انہیں پتہ چلتا نا کہ یہ نہیں کام چلے گا تو پھر اللہ کو پکارتے، لیکن جو ہے بعض جو ہیں کسی اور کو پکارنا شروع ہو جاتے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، بحقیقت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارا اتنا جو ہے پیار ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پیار اس کے بغیر کام نہیں چلنا، لیکن یہ کہنا کہ یا علی مدد یا غوث اعظم مدد، تو یہ جو ہے یہ فرقے کی بات نہیں ہے، یہ دلوں کو دھونے والی بات ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ پنج تن پاک ہے، واقعی پاک ہیں، ہم منکر نہیں ہے، کوئی بھی منکر جو ہے مسلمان منکر نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا گہرانہ ہے، ان کے صحابہ اکرام ہیں، ہم جو ہے ان سب کے نوکر ہیں، تب ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی مانگا ہے تو اللہ سے، حضرت آدم علیہ السلام سے احاطہ ہوئی تو کس سے مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ربنا، اے اللہ مجھ سے اور امہ حوا سے یعنی حوا سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جامع دعا ہمیں سکھائی ہے اور اکثر جو مانگا کرتے تھے، ربنا آتینا، اے ہمارے رب عطا کر، ربنا آتینا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام یا جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی، ان سب کی دعائیں دیکھیں تو کیا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو اپنا غم و علم بالکل نہیں سناتے، صرف تو ہی سننے والا ہے، اور ان کا مداوع بھی تو ہے، ان کا حل بھی کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام نے بھی رب قد آتیتنی، یونس علیہ السلام، جو بھی دعائیں ملیں گی اس کا مطلب ہے اے اللہ تو مدد کر، اے اللہ تو ہمیں اسے نکال، اے اللہ تو ایسا کر، تو بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی۔ بہت بڑا اعلان ہے، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن یہ ہے کہ ایک اور اعلان تھا کہ اگر شرک نہیں چھوڑنا تو یہ ملک چھوڑ دو، شرک نہیں چھوڑنا تو علاقہ چھوڑ دو، اور پھر جو ہے اگر ایسا نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم جو ہے ہمیں اللہ نے جان دی ہے اور ہماری جان کا سودا ہو چکا ہوا ہے، ہم نے اپنے جو ہے وہ مال اور جان اس کے جنت کے بدلے میں سودا کر لیا ہے، ہم نہیں ڈرتے، ہم جو ہے میدان کے اندر اترنے کے لیے تیار ہیں۔ شرک چھوڑو
یا ملک چھوڑو یا پھر اللہ تعالیٰ کی بات مانو۔ اور فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کرو گے، یعنی مشرک بھی اگر توبہ کر لیتا ہے، گناہ جتنا مرضی ہو، اس کا جو قانون اللہ نے بتایا ہوا ہے، اور گناہ کا اپنا اپنا قانون ہے، تو بہرحال جو ہے اگر شرک کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق مارا ہوا ہے، تو اللہ سے معافی بندہ مانگے تو اللہ اس چیز کو بھی معاف کر دے گا۔ ہاں شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر شرک کی معافی نہیں، باقی سارے گناہ جو ہیں اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو لے کر دنیا سے جانا پھر معافی نہیں۔ شرک جو ہے اس کی توبہ کرنا معافی ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ یاد رکھو کہ یہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی فوج ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان سے اگر پنگا لوگے تو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں اور نہ۔ اور یہ یاد کو وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ کافر جو ہے اگر نہیں بالکل ڈٹے رہے کفر پر تو عذاب ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، یعنی اگر ایسے لوگ کہ جن کے کچھ مشرک جو ہے وعدہ کرتے تھے توڑ دیا کرتے تھے، لیکن اگر وعدہ کیا توڑا بھی نہیں، دوسرے کے ساتھ جو تمہارے مقابلے میں آیا اس کا ساتھ بھی نہیں دیا، تو وہ پھر جو ہے ان کے ساتھ جنگ وغیرہ نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی، یعنی نرمی اس کا جو مہلت دی ہوئی ہے یا معاہدہ ہوا ہے، جو وعدہ ہے اس کی پاسداری جو ہے کرنی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یہ وعدہ پورا کرنا یہ نہیں کہ شرک کا ساتھ دینا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ تم وعدے کی پاسداری کرو گے۔ بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے، اور تقوی جو ہے تقوی ہونا، تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اسے اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یعنی اس کا مطلب کہ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ مشرکوں سے علاقہ پاک ہو جائے، تم چاہتے ہو شرک ختم ہو جائے اور صرف توحید کا بول بالا ہو، لیکن یاد رکھو جو وعدہ ہے اس کا بھی اثر جو ہے ان پر پڑتا ہے، تو لہٰذا تم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ یعنی ایک مسلمان کافر سے بھی کیا ہوا وعدہ اس کی خلاف ورزی کرنے کی اسے اجازت نہیں، تو پھر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب رب العالمین۔ یا الہ العالمین ہماری نماز قبول فرما، ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا قبول فرما، تا حیات اس پر استقامت عطا فرما، امت مسلمہ کو قرآن سے لگاؤ نصیب فرما، ہمارے بچوں کو بچیوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے الہی روشناس فرما دے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔